ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جنہیں لوگ بابا جی کے نام سے جانتے تھے۔ بابا جی نہایت پرہیزگار، متقی اور اللہ والے شخص تھے۔ ان کی ہر بات میں حکمت اور تجربے کی روشنی جھلکتی تھی۔ وہ اکثر مسجد کے صحن میں بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتے، اور جو بھی ان سے ملنے آتا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا، چاہے اسے نصیحت ملتی یا دعا یا کسی وقت کھانے کا ایک لقمہ۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان فہیم بھی رہتا تھا۔ فہیم یتیم تھا، ماں باپ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور اب وہ تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ نہ کوئی سہارا، نہ روزگار۔ کبھی لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتا، کبھی بازار میں مزدوری ڈھونڈتا، مگر آمدنی اتنی نہ تھی کہ پیٹ بھر سکے یا کپڑوں کے چند جوڑے بنوا سکے۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک ہمیشہ موجود رہتی۔ وہ نمازوں کا پابند تھا اور اللہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک دن فہیم کام کی تلاش میں ناکام ہو کر تھکا ہارا مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ میں اب تھک گیا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھا دے، کوئی در کھول دے۔ یہی وقت تھا جب بابا جی نے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آئے اور شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم بہت پریشان لگتے ہو، کیا ہوا؟ فہیم نے سر جھکا کر جواب دیا، بابا جی، رزق کی تلاش میں در در پھرتا ہوں مگر کچھ بھی نہیں بنتا، اب تو جی ہار بیٹھا ہوں۔ بابا جی مسکرائے، اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ فہیم نے فوراً کہا، جی بابا جی، بے شک، اگر یقین نہ ہوتا تو کب کا ہار بیٹھتا۔ بابا جی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تو سنو، میں تمہیں ایک کام کہتا ہوں۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے پہاڑی کے اس پار ایک پرانا کنواں ہے، وہاں جانا اور بغیر کسی سوال یا شکوے کے 3 مرتبہ یا رزاق کہنا، اور پھر اللہ پر چھوڑ دینا۔ فہیم کو یہ بات کچھ عجیب لگی، مگر اس نے بابا جی کی بات کو دل سے لگایا۔ اگلے دن وہ طے شدہ وقت پر کنویں پر پہنچا۔ اندھیرا چھٹ رہا تھا اور پہاڑیوں پر روشنی پھیل رہی تھی۔ اس نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر دل سے 3 بار یا رزاق کہا، پھر دعا کی، یا اللہ، اگر میرے حق میں کچھ بہتر ہے تو مجھے عطا فرما۔ کچھ نہ ہوا، صرف خاموشی تھی۔ فہیم نے مایوس نہ ہونے کا فیصلہ کیا، واپس گاؤں آ گیا۔ دن بھر مزدوری کی تلاش میں رہا، مگر کوئی کام نہ ملا۔ شام کو مسجد میں بابا جی سے ملا اور واقعہ سنایا۔ بابا جی نے اطمینان سے کہا، بیٹا، اللہ ہر چیز کا وقت مقرر کرتا ہے۔ کبھی دعا کا جواب فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے۔ تم بس صبر رکھو اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھو۔ چند دن یوں نہیں گزر گئے۔ فہیم ہر روز صبح کنویں پر جا کر یا رزاق کہتا اور واپس آ جاتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ کنویں پر گیا تو اس نے دور سے ایک شخص کو مدد کے لیے پکارتے سنا۔ وہ فوراً دوڑ کر گیا۔ دیکھا تو ایک اجنبی مسافر تھا جو پہاڑوں میں راستہ بھٹک گیا تھا اور پیاس سے نڈھال تھا۔ فہیم نے اسے پانی پلایا، کندھے پر سہارا دے کر نیچے لایا اور گاؤں کے ایک گھر میں اس کے آرام کا انتظام کیا۔ وہ شخص کوئی عام مسافر نہ تھا، بلکہ شہر کا ایک رئیس تاجر تھا جو زمین خریدنے کے لیے آیا تھا، مگر راستہ بھٹک گیا تھا۔ تاجر نے فہیم کی خدمت اور خلوص کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے فہیم سے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ فہیم نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، بس مزدوری تلاش کرتا ہوں مگر کام کم ملتا ہے۔ تاجر نے اسے غور سے دیکھا، پھر کہا، تم میرے ساتھ شہر چلو، میں تمہیں اپنے گودام میں ملازمت دیتا ہوں اور تمہاری دیانتداری دیکھ کر تمہیں آگے بھی بڑھاؤں گا۔ یوں فہیم کی قسمت پلٹی۔ وہ شہر گیا، ملازمت ملی، محنت کی اور کچھ سالوں میں خود چھوٹا موٹا تاجر بن گیا۔ وہ بابا جی سے رابطے میں رہا اور انہیں اپنی ہر کامیابی سے آگاہ کرتا رہا۔ کئی سال بعد وہ واپس گاؤں آیا۔ بابا جی اب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ فہیم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، بابا جی، جو کچھ بھی ہوں، آپ کی نصیحت، آپ کی دعا اور میرے اللہ پر یقین کی بدولت ہوں۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تم نے صبر کیا، دعا کی اور دل سے یا رزاق پکارا، اور اللہ نے تمہیں وہاں سے نوازا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ تھا۔